مفتی صاحب، معاشرے کے اندر کچھ مسلمانوں کی طرف سے بھی اور اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی مذہبی لوگوں کو یعنی علماء کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام صرف امامت کروانا ہے یا لوگوں کو دین سکھانا ہے، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو آپ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کا سیاست میں کیا کردار ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں افتخار بھائی، حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست کوئی اسلام سے جداگانہ چیز نہیں ہے، اسلام اور سیاست یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاست ہے نا، مروجہ جمہوری سیاست، یہ ایک بدنام زمانہ سیاست ہے۔ اس کے لحاظ سے تو واقعتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علماء کا اس ایسی گندی سیاست سے تعلق نہیں کیا تعلق ہے۔ یہ سیاست تو کوئی اسلامی شرعی سیاست نہیں۔ سیاست اسلام میں کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام میں سیاست اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ رعایا کو بنیادی ضرورتیں فراہم کریں اور امور مملکت کو، نظام مملکت کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کی جد و جہد کا نام سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور رعایا کو ہر طرح کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا نام سیاست ہے، تو یہ کوئی اسلام سے جداگانہ چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی سیاست کے اندر دیکھ لیتے ہیں، یہاں تو ٹوٹل مفادات کی سیاست ہے، خود غرضی پر مبنی سیاست ہے، کرپشن کی سیاست ہے، لوٹ مار کی سیاست ہے۔ اسلام تو اس سیاست کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام جس سیاست کی اجازت دیتا ہے اس کا لیول بہت اونچا ہے۔ اس میں یہ کہ ہر شہری کو اس کی بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں، اور پھر یہ کہ اس مملکت کے اندر، اس خطے کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جو جد و جہد ہے اس کو سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ تو ہمیں سیاست کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ شرعی سیاست کریں، وہ اس مروجہ، اس جمہوری سیاست اس کی طرح نہ ہو جائیں کہ اپنا لیول نون لیگ کی طرح بنا کے پیش کریں، پیپل پارٹی کی طرح بنا کے پیش کریں، جیسے وہ ان کے جو خود ساختہ نعرے ہیں اور جو ان کا ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، اپنے آپ کو بھی اس ترتیب میں ڈال دیں۔ نہیں، بلکہ وہ اسلامی سیاست کو سمجھیں اور اسلامی سے اسی کو سمجھ کر پھر یہ کہ وہی سیاست کریں، اور تاکہ اس سے قوم کو فائدہ ہو اور علماء کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اس سیاست کو اسلام سے جداگانہ چیز نہیں ہے۔ سیاست تو حضور نے کی، ابو بکر صدیق نے کی، حضرت عمر نے کی، حضرت عثمان نے، یعنی جو اسلام کا خلافت کا نظام، آج ایک صدی بیتی ہے کہ خلافت کے نظام سے ہم محروم ہو گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافہ بنو امیہ آ گئے، خلافہ عباسی آ گئے، ترکوں کی خلافت قائم ہو گئی۔ تو اسلام کا ایک سیاسی نظام تو تھا، سیاست کو اسلام سے جداگانہ چیز نہیں ہے، یہ آپس میں لازم ملزوم۔ جو سیکولرزم ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ در حقیقت یہ نعرہ سیکولرزم کی تحریک سے اور اس نظریے سے وجود میں آیا۔ سیکولرزم کسے کہتے ہیں؟ کہ مذہب کا ریاست، سیاست، حکومت، معاشرت، معیشت سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب کو بند کر دو جا کے مسجدوں میں، مذہب کو بند کر دو جا کے چرچز میں، چاہے تم خدا کی عبادت کرو، چاہے کسی بت کی عبادت کرو، چاہے کسی آگ کی، جس کا تمہارا دل چاہتا ہے عبادت کرو، اپنے اپنے مندروں میں بیٹھ جاؤ، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، لیکن ریاست، سیاست، حکومت، معاشرت، معیشت سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ جو ایک مغرب کے اندر جو سوچ پروان چڑھی، جو ایک پاپائیت کا ایک تاریخ، یعنی 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک، یورپ کے یہ 10 صدیاں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاپائیت، اس کو دور ظلمت کہا جاتا ہے، پاپائیت کا دور تھا۔ اور جو پوپ، جو ان کا عیسائیوں کا رہنما ہوتا تھا، جو ان کا مطلق العنان بادشاہ اور شارع اور قانون ساز ہوتا تھا، وہ جو مرضی چاہتا فیصلہ کرتا، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتا، جس کی وجہ سے رعایا تنگ آ گئی، اور پھر پوپ کے خلاف ایک تحریک چلی، بغاوت کی، پروٹیسٹنٹ کی تحریک۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق
وہ جو پوپ نے ظلم روا رکھے تھے نا قوم کے اور رعایا کے اوپر، تو رعایا میں ایک نفرت پوپ کے خلاف پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مذہب کا اب ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو مغرب میں جو سوچ پروان چڑھی، تو اس کی اثرات آج ہمارے معاشرے پر بھی مرتب ہوئے، اور معاشرے میں لوگوں نے اس طرح کے نعرے اٹھانا شروع کر دیے، بھئی علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اصل تو سیاست علماء نے ہی کرنی ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو سیاست کے شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایک آدمی ہے، کیونکہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے، یہ جمہوری نظام سرمایہ کی بنیاد پر کھڑا ہے اور مادیت پرستی پر قائم ہے۔ اب جس کے پاس جتنا سرمایہ ہوگا وہ الیکشن بھی لڑے گا، سیاست بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو غریب آدمی ہے، چاہے وہ کتنا دانا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس جمہوری نظام میں آگے نہیں آ سکتا۔ تو لہذا یہ نظام ہے، یہ ایک انتہائی گندا اور ایک فرسودہ نظام ہے جو مغرب نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام ایک بہترین نظام ہے جو انسانیت کو عدل و انصاف فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی اس وقت علماء کو نکلنا چاہیے سیاست، ہاں بالکل، سیاست کی طرف باتوں کو رون دینا چاہیے، ہاں بالکل، اور شرعی سیاست کو سمجھ کر شریعت کے اصولوں پر سیاست کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کی طرح مفادات کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو، مذہبی لیڈروں کو، کہ وہ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں مفادات کی سیاست نہیں کرنی تھی۔